جو باتیں آج بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے، اس میں مقاصد تصوف کیا ہے، اور جو ہے وہ 100% درست، 100% مطلوب۔ اس کو دو سے میں تعبیر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جہل سے نکل کر معرفت کو حاصل کر لے۔ جہل جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، ایک جہل مرکب بھی ہو سکتا ہے، ایک بسیط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جہل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اور رسول سے واقف ہی نہیں ہے، نام بھی نہیں جانتا، کفر میں ہے، الحاد میں ہے، شرک میں ہے۔ ایک یہ کہ سمجھتا کہ میں جانتا ہوں، آکس کے نہ دانت و بدانت کے بدانت، یہ جہل مرکب ہے۔ جو شخص سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں حالانکہ نہ جانتا ہوں، اس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے کہ جن چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں ہم نے اسے ایک عقیدے کی شکل دے کر اپنے ذہن میں پوٹلی باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے فہم، شعور، ہماری سوچ، ہمارے ویلیو سٹرکچر کے اندر پرمیٹڈ نہیں ہے۔ اس جہل سے نکل کر معرفت، یہاں لفظ علم استعمال نہیں کرنا، علم اور شے، معرفت، پہچان، اللہ کی پہچان۔ اب اس کو یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ ہمارے ہاں بعض صوفیہ نے یہ بات اسی لیے کہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تعریف ہوگی، اس کی تعبیر ہوگی وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا ہے مگر اس لیے کہ مجھے پہچانے۔ پہچان لیں گے تو عبادت تو کریں گے ہی، کیسے ممکن ہے نہ کریں؟ یہ تو جہل ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہے، محجوب ہے، پردوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ تم پردوں میں آ گئے ہو کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، عیاں ہے، وہ ظاہر۔ ہم ہے کہ جو محجوب ہو گئے، پردوں میں آ گئے، ہمارے اوپر سے پردے ہیں، ہماری نگاہوں پر، ہماری عقلوں پر پردے پڑے، کشف المحجوب۔ اور وہ حدیث قدسی بھی کہ جو ہمارے ہاں تصوف کے حلقوں میں، اور ویسے مفسرین اکثر و بیشتر اس کو تسلیم کرتے ہیں، سند کے اعتبار سے اگرچہ وہ قوی نہیں ہے، قلت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ کسی شخص میں اب یہ یعنی اب غور کیجئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، تمثیل ہمیں لانی پڑتی ہے، حالانکہ اللہ کی ذات کے لیے تشبیہات اور تمثیلات انہیں پوری طریقے سے منطبق نہیں کرنا چاہیے، بہت گارڈڈ اور بہت ہی تحفظات کے ساتھ۔ کسی شخص میں بڑی صلاحیت ہے، وہ بہت اچھا مصور ہے، ظاہر تو ہوگا اپنی تخلیق سے، اگر وہ تصویر کرے گا تو صلاحیت ظاہر ہوگی، تصویر بنائے گا تو ظاہر ہوگی۔ تو وہ خلاقی، وہ پوٹینشل جو ذات باری تعالیٰ میں تھا، اس کے ظہور کے لیے ضروری تھا تخلیق۔ اور اسی میں ایک نقطہ ہے، ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی جائے جس میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب ایک مصور کا شاہکار تصویر سامنے ہے، دیکھنے والا اناڑی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا نزاکت ہے، کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے، اسے کیا پتہ؟ وہ بھی تو کوئی فن سے واقف ہو، کچھ جانتا ہو اس کی باریکیوں کو، اس کے محاسن کو، اس کے معائب کو۔ وہ ہستی جو خالق کو اس کے خلق سے پہچانے انسان ہے۔
اسی لیے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو اپنی نشانیاں قرار دیا، انہیں دیکھو مجھے پہچانو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے معرفت، لیکن ایک بات اور بھی یہاں سنا دوں اس لفظ کے حوالے سے۔ حضور خود فرماتے تھے دو باتیں، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جتنا کہ تیرے پہچاننے کا حق۔ یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتے کہ ایک وہ آخری پہچان کا مرحلہ تو اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، وہ تو آخرت ہی میں آئے گا، اور وہی آخری جزا ہے جو انسان کو ملے گی، دیدار الہی جس کو کہا گیا ہے۔ اہل جنت کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور میدان حشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو آپ فرماتے لواء الحمد بیدی، حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں حمد کروں گا، اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو معرفت کے اور جو پہلو، اس کی اور جو ڈائمنشنز مجھ پر منکشف ہو چکی ہوں گی، ظاہر بات ہے کہ اپریسیشن کی صلاحیت کے مطابق تو اپریسیٹ کریں گے نا۔ کتنی صلاحیت ہے اپریسیشن کی آپ؟ وہ صلاحیت جو آخرت میں ہوگی، میدان حشر میں ہوگی، وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اسی کو سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ بہرحال پہلا مقصد جو ہے تصوف کا وہ ہے جہل سے نکل کر معرفت کا حصول، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانے میں نوٹ کر لیجئے، یہ آج کا تصوف جو ہے بگڑتے 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 جہاں آ گیا ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ جو تصوف کا اصل زمانہ تھا اس میں جب تک کہ علوم ظاہری کی مکمل تحصیل نہیں ہو جاتی تھی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے۔ علم ظاہر پہلے پڑھ کر آؤ، قرآن حدیث فقہ پڑھ کر آؤ، علم باطن کا دائرہ پھر شروع ہوتا تھا، سلوک کی منزل پھر شروع ہوتی تھی۔ یہ آج کی طرح نہیں ہے بالکل۔ بہرحال میں توہین نہیں کہہ رہا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں دینی علوم حاصل کیے وہ خلیفہ مجاز بھی ہوتے، مرید ہو جانا تو ٹھیک ہے، وہ ہو گئے، وہاں تو مرید ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو معرفت تو علم سے بہت اونچا مقام ہے، علم الحقیقت۔ دوسرا مقصد جو ہے تصوف کا، جو تھا اور ہے اب بھی ہے، ہونا چاہیے، جو 100% درست ہے، صحیح ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، تزکیہ نفس، تاکہ خلوص اور اخلاص پیدا ہو جائے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کو صرف خالص دین پسند ہے۔ اگر تمہاری نیت میں کچھ اور بھی کھوٹ شامل ہو گیا ہے، کوئی دنیا کی طلب بھی ہے، کوئی شہرت کی ہے، کوئی مال کی ہے، کچھ یہ ہے، کوئی وجاہت چاہیے، کوئی شہرت چاہیے، یہ اتنے بڑے بڑے زیرو ہیں کہ بڑی سے بڑی تمہاری کامیابیوں کو اور بڑی سے بڑی تمہاری عبادتوں ریاستوں کو ضرب دے کر زیرو کر دیں۔ تزکیہ نفس، محرکات عمل کی تصحیح ہو جائے، اخلاص ہو جائے صرف اللہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، اسی لیے وہ شعر کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستہ مسیر کمند ہوا، یہ شہوات ہیں، خواہشات ہیں، یہ فرائڈ کی اصطلاح میں اڈ اور لیبیڈو ہے، اینیمل انسٹنکٹس ہیں،
جبلی خواہشات ہیں، تلذذ ہے، سینشول گریٹیفیکیشن، اس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے۔ اس جکڑ بند سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ ہے اصل مقصود۔ اخلاص پیدا ہو جائے، عبادت میں اخلاص، اطاعت میں اخلاص، جہاد میں اخلاص، تبلیغ میں اخلاص، دعوت میں اخلاص۔ یہ اخلاص فی العمل پیدا کرنے کے لیے جب تک کہ انسان اپنے نفس کے ان گرفت سے آزاد نہ ہو، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، کہنا تو آسان ہے، نکلنا بہت مشکل۔ دبی ہوئی خواہشیں، چھپی ہوئی خواہشیں، سب کانشس مائنڈ اگر پوری طریقے سے اندر سے ان کو کچلا نہ گیا ہو، کسی وقت ایسا اڑنگا لگاتی ہے کوئی خواہش اندر سے کہ اچھے اچھوں کو چت کر۔ سورہ اعراف میں اس کی مثال ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ذرا بیان کیجئے ان کے سامنے اس شخص کی مثال جس نے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ بلعام بن باعور بہت بڑا عالم اور زاہد شخص، سب سے پہلے تو یہی معاملہ تھا ابلیس کا۔ عزازیل جن ہوتے ہوئے فرشتوں کی صف میں کیوں تھا؟ کانا من الجن، فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتہ صفت بن چکا تھا۔ اپنی روحانی ترقی میں اور اپنی علم میں اور اپنی عبادت میں اور اپنے زہد میں تب فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اندر کی چھپی ہوئی ایک انانیت، انا خیر من، یہ بیماری تھی نا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کروں اس آدم کو، میں اس سے بہتر ہوں، بس ختم۔ ابا واستکبر، تکبر کی۔ یہی معاملہ بلعام بن باعورہ کا، یہی معاملہ علماء یہود کا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ تکبر، سب کانشس مائنڈ کے اندر پڑی رہتی ہے چیزیں، لرکنگ بینیتھ دی کانشس لیول۔ کسی وقت ڈسے گا وہ کفری جو ہے، اس کو لیے اچھی طریقے سے کچلنا، اس کو، یہ کچلنے کا لفظ آیا تھا سورہ مزمل میں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچلنا۔ یہ رات کا اٹھنا جاگنا اللہ کے لیے، تہجد کے لیے، یہ ہے جو نفس کو کچلنے میں بہت شدید ہے، تو کچلنا تو ہے اس نے۔ بہرحال یہ دو مقاصد ہیں تصوف کے جو میں نے عرض کیا کہ 100% درست، 100% مطلوب و مقصود، اور خاص طور پر احیائی تحریکیں اگر اس سے خالی ہوں گی تو پھر کامیابی کا کوئی سوال نہیں۔ البتہ حضور کا طریقہ اس کا کیا تھا؟ ظاہر بات ہے آئیڈیل خیر و امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آئیڈیل جماعت صحابہ۔ یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ جو ہے غیر صحابی اس کے ایمان سے افضل ہے۔ ان کا تزکیہ کیسے ہو؟ انہیں معرفت کہاں سے ملی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایمان کا حصول قرآن سے، کیسے؟ شروع میں تو اور کوئی عبادت تھی نہیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ٹھہر ٹھہر کر، یہ جیسے آپ کو کوئی چیز ہیمر کرنی ہو تو پھر بار بار ہیمر اٹ ڈاؤن،
حالانکہ جو قرآن کو جاننے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ابھی کتنا قرآن اترا تھا. جب سورہ مزمل نازل ہو رہی ہے کتنا قرآن نازل ہوا کا مطلب ریپیٹیشن. اور ریپیٹیشن کو میں تشبیہ دے رہا ہوں ہیمرنگ سے. یہ ہے وہ نور اندر جائے گا تو جہل کی تاریکی کو رفع کرے گا. چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. یہ نور ہے. حضور سے خود فرمایا گیا سورہ شورى کی آخری سے پہلی آیت ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. اے نبی آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب شریعت کس کو کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں. ولیکن جعلناہ نورا ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا. نہدی بہی من نشاء من عبادنا اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اب یہ قرآن جب آپ کے اندر اتر رہا ہے تو اب آپ نور مجسم ہوں گے. محمد کیا ہے؟ مجسم قرآن. قرآن کیا ہے؟ نور. تو نور مجسم. فَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اب یقیناً آپ ہی ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف. یہ ترتیب ہے. ایک نقطہ یہاں میں اور واضح کر دوں. ہمارا یہ عام خیال ہے اور غلط نہیں ہے، صحیح ہے. صحابہ کی جو تحصیل ایمان کی ایک بہت بڑی شے تھی ان کے لیے سورس، وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو ہمیں میسر نہیں. اس کا کوئی بدل بھی امت کو دینا چاہیے یا نہیں؟ جب ہم بھی مکلف ہیں محاسبہ تو ہمارا بھی ہوگا. شیطان کا نرغہ جتنا آج ہے اتنا شاید پہلے تھا بھی نہیں. جتنا غلبہ اس کا ہے، جتنا ذرائع ابلاغ سے شیطنت برس رہی ہے، چھاجو برس رہی ہے، کوئی گھر خالی نہیں، کوئی کٹھیا خالی نہیں. 5 مرلے کے مکان کے اوپر بھی 1 مرلے کا اینٹینا ڈش اینٹینا لگا ہوتا ہے. یہ جو ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بدل ہونا چاہیے. دیکھیے اس کے حوالے سے اس حدیث کو تو حرز جان بنا لینے کی ضرورت ہے. حرز جان. اور حضور نے اگر اس طرح کی باتیں بتائی ہیں صحابہ کو کسی وجہ سے بتائی ہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کسی دانا انسان کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. یہ چیٹنگ تو نہیں تھی ایسے ہی کوئی بس خوش کپی ہو رہی ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اپنے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. ذرا مجھے بتائیے آپ تو کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل فریب، چارمنگ، فیسینیٹنگ ایمان کس مخلوق کا ہوگا؟ پہلی اٹمپٹ میں فرشتوں کا جواب تھا، صحابہ کا جواب تھا فرشتے. لیکن فرشتوں کے سامنے تو ہر چیز حقیقت ہے. قالوا الملائکہ قال وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم. وہ کیسے ایمان نہ لائے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے. رب کے پاس پہنچ کر تو ابو جہل سے بڑا مومن کوئی نہیں ہوگا. تو کمال کیا ہوا؟ سیکنڈ اٹمپٹ میں ان کا فالانبیاء، پھر انبیاء کا ایمان. اس کو بھی آپ نے، ہم کہیں گے کہ ازرہ کسر نفسی کہہ لیجیے، ایک بات سمجھانی ہے. وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ. وہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. تیسری اٹمپٹ میں انہوں نے کہا فَنَحْنُ، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے. اب آپ نے جواب دیا فَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. تم کیسے ایمان نہ لاتے؟ میں تمہارے مابین موجود. ایمان کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر بھی ایمان نہ ملتا تو پھر
اب اس کے بعد آپ نے جواب دیا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہ. میرے نزدیک تو سب سے حسین و جمیل اور فیسینیٹنگ اور چارمنگ ایمان میرے ان بھائیوں کا ہو لاخواننا ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یاتون من بعدی جو میرے بعد آئیں گے. مجھے تو نہیں پائیں گے. یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ وہ اوراق انہیں ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب ہے. یؤمنون بما فیہا تو ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان کے ذریعے سے ملے گی، ان اوراق ان صحیفوں کے ذریعے سے. بہرحال اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس ایمان کے قرآن سے حصول کا یہ فینومینن کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا اگر وقت نے اجازت دی. دوسری شے، ایمان کا قرآن سے حصول کے بعد اس ایمان کی مسلسل آبیاری کی بھی ضرورت ہے. یہ پودا پانی مانگتا ہے مسلسل. اس ایمان کی مسلسل آبیاری کے لیے ہے جس کا نام ہے ذکر. لیکن ذکر میں جو ترتیب ہے، نمبر 1 الذکر خود قرآن ہے. یہ ایمان پیدا کرتا بھی ہے، اسے تازہ رکھتا بھی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پھر نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری، یہ جامع ترین ذکر ہے اس لیے کہ اس میں ذہنی قلبی ذکر بھی ہے، عملی بھی ہے. 10 بجتا کھڑے ہیں جھکے ہوئے، پھر رکوع میں گئے ہیں، پھر سجدے میں گئے ہیں. یہ ذکر بالجوارح ہو رہا ہے، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ. تیسرا ذکر ہے ادعیاء مسنونہ اور اوراد مسنونہ. وہ دعائیں جو حضور زندگی کے ہر عمل کو کرتے. آئینہ دیکھا ہے تو دعا، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، باہر نکلے ہیں دعا ہے. کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کے ساتھ دعا نہ ہو. اس میں 2 نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں. ایک تو دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ سے. اور دوسرے الفاظ کون سے ہیں جو مسنون ہیں محمد الرسول اللہ کے. نسبت اللہ کے ساتھ بھی قائم ہو گئی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی. اس کے ساتھ ہی کچھ اوراد بھی آپ نے سکھائے ہیں. مشہور ترین ہے یہ جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ ہے تیسرے درجے پر. اگر یہ ریشو پروپورشن اور ترتیب نہیں رہے گی تب بھی کام الٹا ہو جائے. چوتھے درجے میں ذکر حضور سے بھی ثابت ہے. بعض اصحاب کو کوئی خاص بات بتانا، یہ ہے ایک حاذق ماہر نفسیات، ماہر روحانیات شخص کا کام کہ اس خاص شخص میں کون سی بڑی کمزوری ہے، اس کے حوالے سے مراقبہ. یہ تم جا کے اس آیت کو پکاؤ، یہ مولانا احمد علی صاحب کا جملہ ہوتا تھا. اس آیت کا خاص استحضار ہو، بار بار پڑھا جا رہا ہے، یا کوئی اور ذکر ہے تو اس کو میں کہتا ہوں یہ پرٹیکولر پرسن کے لیے پرسکرپشن ہے. PPP پیپلز پارٹی مراد نہیں ہے، پرٹیکولر پرسن کے لیے پرسکرپشن. اسی طرح کی کچھ چیزیں پھر ہمارے بعض جو چوٹی کے صوفیات تھے اور وہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے، ماہر
روحانیات تھے، پھر انہوں نے کچھ تجویز کی جو پھر ایک نظام ڈھل گیا پورا ان کا، پابندی اب انہی کی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ چیز ہونی چاہیے پرٹیکولر پرسن، پرٹیکولر زمانے، پرٹیکولر دور کی چیز۔ دائم شے جو ہوگی وہی تین ہوں گی، ذکر قرآن، جامع ترین ذکر صلاح، اور دائم ذکر کثیر، ادعیہ مسنونہ اور اوراد مسنون۔ چوتھے درجے میں اگر کوئی شخص کسی سلسلے کے کسی خاص ذکر سے کوئی کرے معاملہ تو میں اسے کوئی حرام بات نہیں کہوں گا، غلط بات نہیں کہوں گا، لیکن اس چوتھے کو اصل سمجھ لینا بس پھر تلپٹ ہو گیا۔ اگر یہ ریشو پروپورشن کانورس ہو جائے، ریورس۔ تیسری چیز جو سلوک محمدی میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو منطقی طور پر، عقلی طور پر بھی، علاج بالمثل یا علاج بالضد، کیا کہیں گے اس کو، مرغوبات نفس، نفس کو کچلنے کے لیے مرغوبات نفس کی کمی کرنا اور مخالفت نفس کرنا، اسی کے لیے لفظ ریاضت ہے، ریاض، ریاضی، ریاضت۔ اور ریاض کا لفظ بولتے ہیں یہ موسیقار جو ہوتے ہیں، بڑا ریاض کر رہا ہے، مطلب بڑی مشق کرتے ہیں، بڑی مشق کرتے ہیں، آسانی سے تو قابو میں نہیں آتی موسیقی، زندگی بھر پوری زندگی کا ریاض ہوتا ہے ان کا، جتنی وہ مشق کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس کے لیے یا مخالفت نفس کے لیے ریاضت وہ کہ جو نفس پر شاق گزرے، وہ ایک تو ہے عبادات کے ذریعے سے، روزہ، نفس کھانے کو مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، مخالفت نفس۔ افطار کر کے تو اب طبیعت زیادہ بھاری ہو گئی ہے، سو جانے کو جی چاہتا ہے، کھڑے ہو تراویح، مخالفت نفس۔ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے سب سے گہری نیند کا، اس کو توڑو، اس کو کچھ لو، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا۔ ہو مریض تو اس مریض کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پچھلے پہر میں آ کے رات کو کچھ نہ کچھ آرام سکون ہو جاتا ہے، بڑا کچھ سکون کا وقت ہوتا ہے، کچھ ہے اس کی نفسیاتی بات اس کے لیے یہ ہے۔ اور اس میں پھر نوافل کا اہتمام، فرائض کے بعد نوافل۔ اور دوسری چیز مخالفت نفس میں سب سے زیادہ مؤثر شے جہاد فی سبیل اللہ، دعوت اللہ اور اقامت دین کی جد و جہد میں لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے تانے، لوگوں کا بائیکاٹ، لوگوں کی طرف سے پرسیکیوشن، جان اور مال کا نقصان۔ اور جب جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ بن جائے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، یہ مخالفت نفس کا سب سے مؤثر ذریعہ۔ اس لیے کہ نفس انسانی کا سب سے پورٹنٹ جو ہے محرک، سب سے پورٹنٹ انسٹنکٹ پریزرویشن آف دی سیلف ہے، پھر پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے، جس کے لیے سیکس ہے۔ آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ مخالفت نفس کی انتہا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ وہ گھر کا آرام تو نہیں ہے، ہر وقت جنگ نہیں ہو رہی ہے، مارکا نہیں بھی ہے، بدر کے لیے نکلے ہیں، سفر کی مشقت ہے، راشن کی کمی ہے، رسد نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اور آخری درجے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی جنگ میں جاتا ہے وہ موت کا، وہ ایک دفعہ تو گویا کہ اس کو ذہناً قبول کرتا ہے تو جاتا ہے، اس کے بعد واپس آ جانا تو نافلۃ لک کے درجے میں ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور یہ دعوت اللہ، دعوت اللہ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ طنز ہوگا، استہزاء ہوگا، تبستر ہوگا، مذاق اڑایا جائے گا جب محمد رسول اللہ جیسی شخصیت کو، کہ جن سے زیادہ عزیز اور محبوب انسان مکے والوں کو کوئی نہیں تھا،
الصادق الامین کا خطاب ان کو دیا انہوں نے. شاعر ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، اور یہ کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. کوئی اجمی غلام انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے یہ سیکھ کر آتے ہیں اور ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے. یہ ساری باتیں سننی پڑ رہی تھی محمد رسول اللہ، اور دل زخمی ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اثرات نہ ہوتے ہو. آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو جب دیکھا ہے آپ نے نزع کے عالم میں، تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. ایک حساس قلب تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں تھا، نہایت حساس سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ کو اسی لیے دلجوئی کے لیے آیات نازل فرمانی پڑی نا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی آپ کیوں خام خواہ ملول و غمگین ہوتے ہیں؟ ان کے کہنے سے کوئی آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. لیکن صبر کیجیے، جھیلیے، برداشت. پھر جیسے جیسے بات آگے بڑھی، فزیکل پرسیکیوشن، پھر فاقے بھی آ رہے ہیں. پھر 3 برس کی حضور کی قید سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں. فاقوں کا وہ عالم ہے، سوکھے چمڑے ابال ابال کر اس کا پانی ٹپکایا جا رہا ہے بچوں کے حلق میں، یہ غذا بن رہی ہے. کبھی کسی نے جان ہتھیلی پر رکھ کر، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے قریبی عزیز تھے، وہ کبھی پہاڑ کے چوٹی کو کراس کر کے، اس لیے کہ گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا. گھاٹی وہی ہوتی ہے، 2 پہاڑ ہیں، اس کے درمیان ہے، اور ادھر بھی ایک منہ ہے، اس کا ادھر بھی ایک منہ ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. عقبہ کس کہتے ہیں؟ شعیب اور عقبہ. اب اگر کوئی پہاڑ کے اوپر سے اتر کر اور پھر کچھ پہنچا دے تو پہنچا دے، کچھ کھانے کے لیے ہو جا، ورنہ ممکن نہیں. 3 برس. یہ ہے مخالفت نفس. اس سے زیادہ پورٹنٹ اور کون سی مخالفت نفس ہوگی؟ تو حضور کا جو سلوک تھا، سلوک محمدی، اس کے 3 کارڈینل پرنسپلز ہیں. حصول ایمان بذریعہ قرآن، ایمان کی آبیاری بذریعہ ذکر، ذکر میں پھر اولاً قرآن، پھر نماز، پھر ادعیاء اور آدھے معصورہ مسنونہ، اور مخالفت نفس. اور مخالفت نفس میں ریاضتیں، عبادتیں، ان میں فرض کی جگہ اہم ترین، اور پھر نوافل. اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کے موانع اور رکاوٹیں، اور اس میں ایثار اور قربانیاں، اور اس میں مشقتیں اور محنتیں اور تکلیفیں اور مصائب جھیل کر اس میں ثابت قدم رہنا. یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کارڈینل پرنسپلز. اس کے بعد ہوا کیا ہے وہ بھی ذرا چند دور ہیں، ان کو گن لیجئے. دور خلافت راشدہ تک تو یہی تھا تصوف. اپنے وقت کے صوفی اعظم حضرت عمر ہے، ان سے پہلے کے صوفی اعظم ابو بکر ہے. ابو بکر سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ ابو بکر سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ ابو بکر سے بڑا غیر انبیاء میں عارف، اللہ کا جاننے والا عارف کون ہوگا؟ اب چونکہ یہ ساری اصطلاحات ہم ان کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، تو ہم نے وہ ایک کیٹیگری علیحدہ رکھی، وہ تو صحابہ ہے. صحابہ تو ہے، لیکن صحابہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑے عارف باللہ وہی تھے، سب سے بڑے عاشق رسول وہی تھے، سب سے بڑے باصفا قلب کے صفائی والے وہی تھے، سب سے زیادہ مخلص وہی تھے، سب سے بڑے صوفی وہی تھے. یہ تو دور وہ تھا جس میں ہمارے ہاں وحدت تھی، توحید کی، وہ وحدت کی یہ شان بھی کہ قیادت جو تھی مسلمانوں کی، سیاسی قیادت، علمی قیادت، روحانی قیادت ایک ہی جگہ پر. اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد یہ قیادت کی تقسیم ہونی شروع ہوئی. پہلے سنویت آئی، دینی علیحدہ،
سیاسی علیحدہ. سیاسی تو اب عصبیت کے بل پر چلے گا. کوئی قبائلی عصبیت حکومت کے پیچھے ہو تو حکومت مضبوط ہوگی. لہذا معاملہ ڈائیکاٹمی، سنویت آ گئی. کچھ آگے چل کر اب علم دینی لوگوں کے اندر بھی کچھ لوگوں میں وہ تصوف کی طرف، صفائے قلب کی طرف، حصول معرفت کی طرف، تزکیہ نفس کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی. کچھ کی زیادہ توجہ علم ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، علم کلام اس کی طرف ہو گئی. ہوتے ہوتے ہماری امت کی قیادت میں توحید کی بجائے تسلیس آ گئی. اسی کو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ تابع تابعین کے زمانے میں، وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا. یہ تین طبقات ہیں کہ جو دین کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں. بادشاہ، وہ سیاسی اور عسکری قیادت ہو گئی. علماء سو، یہ علمی قیادت ہے، ان میں سے جو برے لوگ ہیں. علماء حقانی علیحدہ ہیں، علماء سو. اور دوسرے وہ صوفیہ جو دنیا پرست ہیں، دکھاوے کے صوفی بنے ہوئے ہیں، حصول دنیا کا ذریعہ بنایا ہے. اور یہ ابھی تبع تابعین کا دور ہے، تھرڈ جنریشن ہے ابھی صرف حضور کے بعد. اور اس میں بھی کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ یہ شعر کہنا پڑ رہا ہے. اب تصوف کے میدان میں جو پہلی غلطی ہوئی ہے، جو میرے نزدیک ہمالائن مسٹیک ہے، کہ ایک مجہول الاصل لفظ اصطلاح کو اس کا عنوان بنا دیا گیا. تصوف یہ لفظ تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. یہاں تک کہ تصوف کے بڑے سے بڑے حامی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں یقین سے معلوم ہے کہ کس لفظ سے بنا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں کہ یہ صفا سے بنا ہے، صفائے قلب سے، لیکن صفا سے کسی عربی قاعدے سے بن ہی نہیں سکتا. یہ صوف سے بن سکتا ہے، اون. اور اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی زمانے کے جو یہ جن کے طبیعت میں فقر کا غلبہ تھا، ویسے مسلمانوں میں جو ہے بڑی اب خوشحالی آ گئی تھی تو کپڑے اچھے پہنتے تھے. کاٹن، رومی کتان، آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب کاٹن جو ہے سب سے مہنگا لباس ہے پہننے کے لیے. تو رومی کتان جو ہوتی تھی وہ ایک بہت اعلیٰ شے ہوتی تھی، بہت نرم بھی، بہت عمدہ. لیکن یہ کہ اس وقت وہ اون کے لباس پہنتے تھے تاکہ جسم کو بجائے آرام کے تکلیف رہے، چبھے، غفلت طاری نہ ہو. اگر اون کی کوئی گدڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے پشمینہ پوش، جس کو اقبال نے کہا صوفیے پشمینہ پوش، صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. تو پشمینہ پوش تو ایک تو لفظ سے بنتا ہے. یا ایک اور خیال ہے کہ یہ اصل میں یونان کا جب تہذیب آئی ہے، ثقافت آئی ہے، تو صوفی، یہ صوفی کا لفظ جو ہے یونانی زبان میں حکمت کے لیے، تھیوسوفی، فلسفی، فلسفی آف لاجک، حکمت منطق، یہ فلسفی ہے. تھیوسوفی حکمت مذہب، تو حکمت کیونکہ وہ معرفت اور حکمت یہ ان حضرات کی بہرحال ایک دلچسپی تھی اور تصوف کے مقاصد میں تھا، لہذا وہ صوفی کا لفظ شاید آیا ہے. واللہ عالم، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن اسے ہمالائن مسٹیک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی، قرآن کی، حدیث کی اصل اصطلاح تھی احسان، اس کے لیے یہ حجاب بن گئی. احسان کا لفظ آج اچھے پڑھے لکھے مسلمان بھی نہیں جانتے کہ احسان کس شے کو کہتے ہیں. یہی معلوم ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، کسی کی تکلیف رفع کر دینا، یہ احسان ہے. احسان اسلام وہ کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن ابتدائی دور میں معرفت کا معاملہ بھی یہ تھا کہ قرآن سے اور سنت سے، یہی ذریعہ تھا ابتدائی دور کے صوفیاء کا معاملہ. اور عمل صالح اور ریاضت بھی تھی تو عبادات کے ذریعے سے، اس میں کثرت، اس میں نوافل. البتہ جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ اس معنی میں اب کم ہوتا گیا. کیوں ہوتا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے.
اسلامی حکومت رفتہ رفتہ ملوکیت میں بدل گئی. اب ہے ملوک، ہے مسلمان. اب جو جہاد وہ کر رہے ہیں وہ جہاد اصل میں فی سبیل اللہ نہیں ہے، اپنی مملکت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. ریونیوز زیادہ ہوں، زیادہ بڑا محل بنے، زیادہ بڑے شان و شوکت سے رہے. بادشاہ کا تو مقصد یہ ہے. لہذا خالص جہاد فی سبیل اللہ کا میدان وہ بند ہو گیا. اب تو فوج ہے، فوجی ہے، اسٹینڈنگ آرمیز ہے، ایک پیشہ بن گیا. کہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ کوئی پیشہ تو نہیں تھا. غرض ہو اللہ کے دین کی خدمت اور عصمت، ذاتی کوئی مقصد آ گیا تو جہاد فی سبیل اللہ کہاں رہا، وہ تو زیرو سے ضرب کھا گیا. رفتہ رفتہ تدریجاً یہ جہاد کا وہ کھاتا بھی ختم. وہ تو بادشاہوں کی سول سروس ہے، ملٹری سروس ہے بادشاہوں کی، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ زیادہ بڑی بادشاہ. پھر یہ کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے. دوسرے یہ کہ اندرون اپنے دارالاسلام میں چونکہ حکمران مسلمان ہیں اور وہ کفر کا حکم نہیں دے رہے، لہذا جہاد ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا، خروج ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا. لہذا جہاد والا حصہ جو تھا سلوک محمدی کا وہ زیرو ہو گیا. اب جب ایک طرف سے زیرو ہوگا تو دوسری طرف زیادہ بڑھے گا. اب رفتہ رفتہ سارا زور ریاضتوں پر، مراقبوں پر، اندر ہی اندر چکی پیسنا اپنے اندر، یہی رہ جائے گا. رگڑے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ، اور ذکر اور ضربے اور مراقبے. اس لیے کہ وہ اصل جو تھا میدان مجاہدے کا، وہ باہر کا میدان تو بند ہو گیا. دارالاسلام میں کیا کرے؟ یہ تو مسلمان حکمران ہے، اور بہرحال اسلامی قانون تو نافذ ہے. خطیب ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے. ہاں بھائی فاسق ہے، فاجر ہے، ہوا کرے، وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب دے لے گی. باہر کا معاملہ ہے تو وہ بھی ایک دور تک تو رہا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تک تو یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے، 6 مہینے چلے جاتے تھے. اس وقت تک ابھی جو میں نے کہا کہ ہندوستان میں بھی جو اسلام آیا تو ابھی اس اسلام کے اندر وہ اصل جذبہ باقی تھا. خالص جو بھی دور نبوی اور دور خلافت راشدہ کی حد تک نہ سمجھیے، انٹینسٹی وہ نہ سمجھیے، کچھ تو تھا نا. آخر خود محمد ابن قاسم اتنی چھوٹی عمر میں اتنا نیک اور پارسا انسان، لیکن ہوتے ہوتے تو وہ صورتحال بھی بدل گئی. تو گویا کہ سلوک محمدی کا ایک کھاتا بند. تو اب سارا زور ریاضتوں پر ہوگا، عبادتوں پر ہوگا، نوافل پر ہوگا، اذکار پر ہوگا، مراقبوں پر ہوگا. تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک گوشے کو دوسرے گوشے کو آؤٹ آف پروپورشن بڑھانا پڑا. اسی کو میں اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی درخت آپ یہاں لگا دیں، آپ نے اس کو بڑا بڑھنے والا درخت ہے، چھت تک پہنچ کر کیا کرے گا؟ وہ تو مڑے گا. اگر ابھی بڑھے گا تو بڑھے گا. یہ جو سلوک محمدی تھا، جب آگر چھت آ گئی، اسلامی مسلمانوں کی حکومت کی چھت آ گئی، اب جہاد فی سبیل اللہ تو ہو نہیں سکتا. تو اسے ڈیفلیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ڈیفلیکٹڈ فارم آف تصوف ہے جو اس لیے وجود میں آیا کہ سلوک محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اہم ترین شعبہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ بدلے ہوئے حالات کے اندر اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کی بھی ساری کمپنسیشن ریاضتوں کے ذریعے سے آئی. لیکن یہ ابھی پہلے دور کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 400 برس کے بعد ایک اور مصیبت واقع ہوئی، جبکہ جہاد کا معاملہ بالکل ہی ختم ہوا، اور ادھر سے آ گیا تھا یورپ کی طرف سے یونان کے فلسفے کے 2 دھارے آئے مسلمانوں کے اوپر، افلاطون کا فلسفہ اور نیو پلیٹونک، نو افلاطونیت الیگزینڈریا کی، اور ادھر ارسطو کی منطق اور اس کا فلسفہ. اس کے نتیجے میں مابعد الطبیعیات، الہیات کا سلسلہ شروع ہوا، فلسفہ وجود آیا. وہ فلسفہ وجود ہوتے ہوتے وحدت الوجود تک پہنچ گئے.
اب وہ شعبہ جو ہے وہ خالص فلسفے کی چیز تھی، لیکن چونکہ جو اولین صوفیہ تھے وہ نہایت ذہین لوگ تھے، بڑے عالم لوگ تھے، عارف لوگ تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فلسفے کے میدان میں دخل نہ دیتے؟ وہی فلسفی بھی ہو گئے۔ ہوا یہ کہ اب شیخ ابن عربی صوفی بھی ہیں اور شیخ اکبر کہلاتے اس میدان کے، اور فلسفی بھی چوٹی کے ہیں، اور ان کا فلسفہ ہے وحدت الوجود۔ یہ چیزیں اب آ کر فلسفہ بھی یہاں آ کے گڑبڑ ہو گیا، اس کا جزو لا ينفک بن گیا۔ حالانکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ فلسفے کا مسئلہ ہے، سائنس کا مسئلہ سائنس کے میدان میں رہے، لیکن فلسفے کا مسئلہ آ کر یہاں گڑبڑ ہوا، فلسفہ وجود۔ اور دوسرے وہ جو افلاطون کے نظریات تھے اور نیو پلیٹونک جو ایک خاص روحانیت کا اس میں دور دورہ ہوا، وہ بھی ہمارے ہاں ٹیکنیکس کی حیثیت سے وہ چیزیں بھی داخل ہو گئی، مراقبے، میڈیٹیشن۔ یہ میڈیٹیشن کے جو اس طریقے سے حضور نے تو نہیں سکھائی، یہ آسن بنا کے بیٹھو، آسن تو ہندی میں کہتے ہیں نا، یہ آسن ہے ان کے، یہ جو سارے جو بھی یہ یوگا ہوتا ہے، یوگا اس میں آسن ہے، اس یوگا کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، پھر بیٹھ کر کس طرح اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، یہ سب کا سب یوگا جو ہے یہ ان کے ہاں فزیکل ایکسرسائز بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کے، اور ان کا یوگا، جاپانیوں کا یوگا اور چینیوں کا یوگا، یہ جو ہے سارے معاملات جو ہیں آج پوری دنیا میں ان کا جو ڈنکا بج رہا ہے یوگا۔ یہ آسن میں انداز ذکر، توجہ کا ارتکاز، کس طرح توجہ کو مرتکز کیا جائے، ان میں سے کوئی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی امت کو، صحابہ کو نہیں سکھائی۔ دین اگر وہ ہے جو محمد نے صحابہ کو دیا تھا تو اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں، لیکن آ گئے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں۔ یہ 6 جو ہیں انسان کے اندر جو لطائف ہیں، 3 کی حد تک تو مجھے قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، نفس، قلب اور روح۔ اب آگے سر اور خفی اور اخفا، یہ ویسے تو لفظی کہیں سے کوئی مناسبت پیدا کر لے کسی لفظ سے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ پھر اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے، یوں اس کی توجہ کرو گے تو تمہیں یہ رنگ نظر آئے گا، فلاں جگہ کے اوپر توجہ کرو گے تو پھر فلاں رنگ نظر آئے گا، یہ فلاں مقام اور یہ فلاں جو ہے اس لطائف کا جو ہے معاملہ جاری ہو گیا ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، لیکن میں انہیں آکلٹ سائنسز میں شمار کرتا ہوں۔ یہ ہاتھ کی لکیروں کے معاملے میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، لیکن یہ آکلٹ سائنسز کی بات ہوگی، اس کے اندر آپ نے دلچسپی لی، اس میں آپ زیادہ جو ہے اس پر اعتماد کیا۔ اسی طرح جوتش، علم النجوم، حضور نے فرمایا جس نے نجومی کی تصدیق کی اس نے میری لائی ہوئی چیز کی نفی کی، لیکن ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ اس کی سب سے اونچی مثال جادو برحق ہے، حرام ہے، ایک شے برحق ہے، حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ شراب میں منفعت بھی ہے، لیکن اس کی مضرت کا اور گناہ کا پہلو، اسمہما اکبر من نفعہما، یہ معاملہ فیصلہ کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں اپنے اندر، ان کی تاثیر ہے، لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کی طرف محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو چلانا چاہا ہو، ورنہ خیانت ہوتی اگر محمد رسول اللہ وہ شے جو بہت اچھی ہوتی اور بغیر بتائے چلے گئے ہوتے۔ سائنس نہیں پڑھا کر گئے، کوئی بات نہیں، سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، کوئی بات نہیں، لیکن روحانیت، روحانی ترقی، تزکیہ نفس، یہی تو چیزیں جس کے لیے کہ آئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اگر اب کوئی حکمت کا انہوں نے،
جیسے کہ ایک عام مشہور ہے کہ صرف حضرت علی کو دے کر چلے گئے حضور، تو یہ تو بات جو ہے حضور کی شان شایان شان نہیں. یہ چیزیں در حقیقت کتاب و سنت دو آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اب صورتحال کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، کیا کرنا ہے. اس کے لیے میں نے ایک موٹا سا عنوان قائم کیا ہے، العود الی البد. یہ ایک اصطلاح ہے، عود اعادہ کرنا، پلٹنا، علی البد، بد ابتدا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ہمیں دوبارہ جانا ہے. اور اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے کہ حضور کی بتائی ہوئی جو حدیث ہے جس میں کہ 5 ادوار آپ نے بیان کیے، دور نبوت کے بعد دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر مجبوری والی ملوکیت، پھر دور خلافت راشدہ. تو یہ گویا کہ یہ ایک فل سرکل کھا کر نوع انسانی کو پھر وہیں پہنچنا ہے. العود الی البد، حضور کے بعد جو خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آیا ہے وہی دور دوبارہ آتا ہے. اور اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس طریقے سے آیا تھا اسی طریقے سے آئے گا. درمیان میں کیا ضرورتیں تھیں، کیا حالات تھے، جہاد کا راستہ کیوں بند ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ریاضتوں پر اور ذکر اذکار پر جو زیادہ زور دینا پڑا، اس کے لیے نئی نئی چیزیں بھی ایجاد کرنی پڑیں، نئے نئے طریقے دوسروں سے بھی. ان کی نیت پہ کسی کی شک نہیں ہے. ہمیں اپنے زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے کیا. لیکن اب امر حال بدل گیا ہے، اب زمانے کا بدل گیا ہے. اب ایک تو یہ کہ پورے عالم اسلام میں چاہے مسلمانوں کی حکومتیں ہو، اسلامی شریعت کہیں بھی نافذ نہیں، نظام تو کہیں بھی نہیں. شریعت چلیے کچھ فقہ جعفری ہے، کچھ ایران کے اندر، کچھ فقہ حنبلی ہوگی سعودی عرب کے اندر، باقی اور کہاں پوری دنیا کے اندر نظام وہاں کا جو ہے وہ تو بادشاہت کا ہے. بلینز آف ڈالرز کا جو ہے ایک محل بنتا ہے. یہ تو اسلام نہیں ہے، مس ریپرزنٹیشن آف اسلام ہے. آج ہمیں دوبارہ، جیسے کہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج پھر زمانے کی تقویم چکر لگا کر وہیں پہنچ گئی ہے جہاں پر کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا تو تب جس حساب پر کیا تھا اسی پر زمانہ آ گیا ہے. یعنی اشہر حرم کو آگے پیچھے کرتے رہے تھے قریش، تو اس سے جو یہ کیلنڈر جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا. لیکن یہ کہ ہٹتے 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 یہ چکر کھا کے اب جو حج ہوا ہے سن 10 ہجری کے اندر، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کیلنڈر جو ہے، جو اس دن کا کیلنڈر ہے جس دن کا میں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، اسی کیلنڈر پر آ گیا. اس وقت سے اب تک چلا آ رہا اللہ کے فضل سے. تو ہمیں اس العود الی البد کے لیے اور اسی خلافت علی منہاج النبوت کے نظام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ تصوف کا بھی سلوک محمدی والا راستہ اختیار کریں. اسی طرح وہی جس کی طرح میں بیان کر چکا ہوں، ایمان نظریہ قرآن، ذکر اولا قرآن کے ذریعے، پھر نماز اور ادعیہ و اوراد مسنونہ کے ذریعے، ریاضت عبادات کے ذریعے، اور اس میں فرض کی اہمیت اور اصل مخالفت نفس، ایثار، قربانی، انفاق، مال لگاؤ، اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کرو اور کم کرو اور کم کرو، ایثار کرو، انفاق کرو، خرچ کرو، لگاؤ، وقت لگاؤ گے تو آمدنی کم ہوگی، اور جو بھی آمدنی ہے اس میں سے بھی لگاؤ، اس میں سے بھی خرچ کرو. یہ ہوگا علاج، یہ ہے مخالفت نفس کے جس کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہوگا. یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں یہ احسان اسلام آپ کو بتا دوں. دیکھیے حدیث جبرائیل اور جو چند آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی ان کے حوالے سے یہ احسان اسلام کی بات سمجھ لیجیے. سلوک محمدی تک تو ہم پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن چونکہ یہ لفظ یا یہ اصطلاح اس اعتبار سے قرآن حدیث میں تو نہیں آئی ہے، قرآن اور حدیث میں کون سی اصطلاح ہے؟ میرا اصول یہ ہے کہ کوئی مروجہ اصطلاح کو تو آپ استعمال کیجئے شروع میں بات کو سمجھانے کے لیے، سلوک کا لفظ سب کو معلوم ہے، طریقت کا لفظ معلوم ہے، اس کو استعمال کیجئے۔ سلسلے کا لفظ تھا، سید صاحب نے، سید احمد بریلوی نے سلسلہ محمدیہ کہہ دیا، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ محمدیہ۔ چلیے، تاکہ وہ جو ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے ابلاغ اسی کے حوالے سے ہو جائے۔ اس لیے پہلے میں لایا ہوں تصوف سے سلوک محمدی تک، لیکن سلوک محمدی بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، سلسلہ محمدی بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح کیا؟ اس کے لیے ایک تو دیکھیے یہ جو میں نے شروع میں آیت آپ کو سنائی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس سے صرف ایک بات اس وقت نکال لیجئے، جیسے کہ ہم الجبرے کے سوالات حل کرتے تھے، ایک نتیجہ نکل گیا، ایک لگا لیا وہاں، دوسرا یہ ہوا، اب پھر ایک اور دو کو جمع کریں گے، نتیجہ نکالیں۔ ایمان کے بہت سے مراتب ہیں، بہت سے مراحل ہیں۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، کسی درجے میں ایمان تمہیں حاصل ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے ایمان والو، لیکن کسی درجے میں حاصل نہیں ہے، ایمان لاؤ۔ اب اس کو واضح کیا سورہ حجرات میں۔ ایک ایمان وہ ہے کہ جو اسلام کا رکن اول ہے، یعنی اقرار باللسان، شہادت۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ اسی لیے وہ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ یہ ہے اقرار باللسان والا ایمان، یہ پہلا ایمان ہے جو اسلام کا رکن اول ہے۔ دوسرا ایمان ہے تصدیق بالقلب، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے اور داخل ہو کر جاگزیں ہو جائے، قلب کو منور کر دے۔ چنانچہ اسی صورت میں وہ الفاظ ہیں صحابہ کے لیے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،